معتبر حدیث میں حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو جناب جبریل کو زمین کے مختلف حصوں سے مٹھی بھر خاک لینے کے لیے بھیجا تھا کہ ان سے حضرت آدم کو خلق کرے۔ جبریل نے جیسے ہی زمین سے خاک اٹھانا چاہا، زمین نے سوال کیا کہ آدم کی خلقت سے خدا کا کیا مقصد ہے؟ تو جبریل نے کہا مقصد یہ ہے کہ ان کو اور ان کی ذریت پر عبادات کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں، اور ان میں سے جو اطاعت کرے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے جوار میں جنت میں رکھا جائے، اور ان میں سے جو بھی نافرمانی کرے اسے تا ابد جہنم کی آگ سے بنے قید خانے میں عذاب دیا جائے۔ زمین نے جب جبریل سے یہ باتیں سنیں تو اسے خدا کے حق کی قسم دے کر کہا کہ میرے وجود سے خاک نہ لے جاؤ، کیونکہ میں خداوند عالم کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی۔ لہٰذا جبریل زمین سے کچھ اٹھائے بغیر واپس پلٹ آئے، اور خدا سے عرض کی چونکہ زمین نے مجھے تیری عزت اور بزرگی کی قسم دی، لہٰذا میں نے اس میں سے کچھ نہ اٹھایا۔ خداوند عالم نے میکائیل اور اسرافیل کو بھی خاک لانے کے لیے مامور کیا، تو زمین نے ان کو بھی قسم دی کہ کچھ نہ اٹھائیں، اور وہ بھی اس طرح بغیر کچھ اٹھائے پلٹ آئے۔ خدائے سبحان نے جناب اسرائیل کو خاک لانے پر مامور کیا۔ اسرائیل جب زمین سے خاک اٹھانے لگے تو زمین نے انہیں خدا کی بہت قسمیں دیں کہ وہ اس میں سے کچھ نہ اٹھائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا میں اپنے خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں، اور تیری آہ وزاری کی وجہ سے ہرگز اپنے خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ لہذا مختلف مقامات سے خاک اٹھائی اور خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ خدا نے بھی ان کی بہت حوصلہ افزائی کی اور فرمایا چونکہ تو نے خاک لانے میں میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور زمین کی فریاد پر اس پر رحم نہیں کیا ہے، لہٰذا آدم کی اولاد کی روح قبض کرنے پر تجھے مامور کرتا ہوں تاکہ کسی پر رحم نہ کھائے، اور ماں کی گود میں موجود شیر خوار بچے کی روح کو قبض کر سکے، اور ماں اور اس کے بچوں میں جدائی ڈال سکے، اور دو بھائیوں کو موت کے ذریعہ ایک دوسرے سے جدا کر سکے، اور شوہر بیوی جن کے درمیان سالوں محبت رہی ہے ان میں جدائی ڈال سکے، اور یوں حضرت عزرائیل خداوند عالم کی جانب سے بندوں کی قبض روح پر مامور ہو گئے۔